لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، ہم کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کسی مسجد میں ہو، لوگ راضی رہیں، لوگوں کی رضامندی کے لیے ہم حق بات کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حق کو چھپاتے اور جانتے ہوئے بھی کہیں لوگ ناراض نہ ہو، کہیں یہ کھانے پہ نہ بلائے، کہیں یہ مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑ دے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں جو آپ کے پاس حق قرآن ہو، دلیل ہو، عقیدہ و حق ہو، اس کو بیان کرو۔ بے شک کبھی کبھار کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم ممبروں سے فتنہ کیوں اٹھاتے ہو، لوگ کٹتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے انہیں کہیں کہ دیکھو ہم ممبر پر قرآن بیان کریں گے، قرآن میں جو عقیدہ آئے گا اس کو بیان کریں گے، پھر کوئی کٹتا ہے تو کٹے، جو جڑتا ہے تو جڑے، یہ تو نبی کا طرز ہے۔ نبی نے بیان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، کفار کٹے، کچھ لوگ آئے، پھر آتے رہے لوگ کٹے بھی۔ سب سے بڑے دشمن تو نبی کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تھے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ ہم قرآن پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سوچتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، ہم قرآن سے دور، اس وجہ سے ہم حق کو نہ بیان کرتے ہیں نہ حق کو ہم قبول کر سکتے۔ یہی قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں کیا ہے آج؟ ذلت و پستی۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے آمادہ کیا قرآن پڑھنے پر، اور پھر میں نے لوگوں کے سامنے قرآن بیان کیا، اور اس لائن پر میں کیوں آیا؟ تو کہتے علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اس شعر کی وجہ سے میں اس لائن میں آیا اور میں نے پھر قرآن پہ اتنی محنت کی۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے داری کے قرآن ہو، تم نے قرآن چھوڑ دیا اس وجہ سے۔ یہ ہے علامہ اقبال کے شعر جو کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اس وجہ سے میں اس لائن میں آیا۔ تو قرآن چھوڑنا یہی ہمارے لیے ذلت اور پستی ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو ہی بیان کرنا چاہیے، اور حق اور باطل کو الگ الگ بیان کریں، اور کہیں حق کیا ہے، عقیدہ صحیح کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ سب چیزیں بیان کریں، اور جانتے ہوئے بھی آپ نے حق کو چھپا، ایسا نہ کریں۔ ہاں آپ حکیم بنے، حکمتاً آپ کو یہ مسئلہ بیان کریں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی جب دیوار بن رہی تھی، اس میں حتیم کعبہ ایک جگہ تھوڑی سی خالی ہے، وہ اصل میں کعبہ کا اندرونی حصہ، لیکن ہے کیا وہ باہر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ بیان کیا، کیا کہا کہ میری دلی خواہش ہے یہ جو کعبہ کا باہر کا حصہ ہے اس کو بھی اندر داخل کرو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کہیں اس پر شور اور فتنہ نہ ہو جائے، فتنہ نہ ہو اس وجہ سے آپ سوچیں جو چاہت تھی باہر والا حصہ اندر داخل کر آپ نے چھوڑ دی۔ تو حکیمانہ عمل آپ دیکھیں کہیں کہ نہیں حکمت میں اس وقت کیا بات ہو، لیکن آپ حق کو ہی چھپا دیں، حق بیان ہی نہ کریں، یہ پھر غلط ہے۔ آپ کو حق بیان کرنا، حکمت آپ دیکھیں کہاں کون سی بات کرنی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں مبلغوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، وہ فین فالوئنگ اور لوگوں کو بڑھانے کے لیے وہ صرف وہ باتیں کہتے ہیں جس سے لوگوں کو وہ ہمارے مخالف نہ ہو، ہم سب کو جوڑنے کی بات۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حفظہ اللہ نے ایک بات کہی، وہ بات بالکل 100% غلط کہی انہوں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیا ایک بندہ قبر کا پجاری اسے کہیں گے میں بھی صحیح ہوں تم بھی صحیح ہو؟ ایک بندہ شرک کرتا اس کو کیا کہیں میں بھی صحیح ہوں تم بھی صحیح ہو؟ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ نہیں، بلکہ کہنا نہیں میرا عقیدہ قرآن پہ میں ہی صحیح ہوں، تیرا عقیدہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ جملہ ان کا غلط ہے۔ چلیے آگے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کہا جاتا ہے کہ اشارتاً اور کنایتاً اور صراحتاً یہ جو اقیم الصلاۃ قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ بندہ اگر ہم مان لیں کہ یہ بندہ مانتا نہیں، اخلاقاً صحیح نہیں، اسے میں کہوں کوئی کام نہیں مانے گا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اٹھیں گے، اللہ 700 مرتبہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور ہمیں احساس ہی نہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے ثبوت جو ہے وہ ہے جماعت کی نماز کا۔ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں رکوع کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی کیا کرنا ان کے ساتھ رکوع، وہ اس آیت سے ثبوت ہے۔ اب آگے جو قرآن کی آیت ہے یہ خاص طور پر آج کے علماء کے لیے، مبلغوں کے لیے آئے۔
اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ ہمارے لیے ہم کیا کہتے ہیں لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، بے حیائی سے رکو، بدکاری سے رکو، بد کلامی سے رکو، بدنظری سے رکو، شراب چرس ڈرگ سے رکو، نشے سے رکو، کہتے ہیں زار جوئے وغیرہ سے کہتے ہیں وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے، ہم بد نظری کریں، ہم حسد کریں، ہم بغض کریں، ہم بد کلامیاں کریں، ہم لوگوں کے چندے پیسے کھائے، اور ہم پھر زار جوئے رات کو کھیلتے نہیں گیم وغیرہ کھیلتے، اور ہم اس میں ملوث ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ خود سوچا اگر ہم لوگوں کو کہنے کہ لوگوں برے کام مت کرو، پھر اگر ہم ہی کریں، مبلغ ہو پھر ایسا ہی کریں، اور اس طرح کے واقعات آتے ہیں، گویا کہ ہماری خود کی تربیت ہوتی نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں بد نظری سے بچو، خود بد نظریاں، لوگوں غیر محرم سے تعلقات سے بچو، خود تعلقات، لوگوں موبائل پر بے حیائی دیکھنے سے بچو، خود، لوگوں حسد بغض مت کھاؤ، مت رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہے مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مولویوں میں آپس میں حسد زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حسد بانٹ رہے تھے، مولوی پہلے صف میں تھے، مولوی پہلے صف میں تھے، تو ہم اگر لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں میں ملوث کیوں ہیں؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ ہم کتاب پڑھتے ہوں۔ ہم نے کتاب پڑھا ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے ہر چیز کی برائی، حرام سے بچنے کے لیے، کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا حرام سے بچو؟ پھر دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا ہم نے بد نظری کے بارے میں نہیں پڑھا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نہیں پڑھا ہم نے؟ پڑھا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی آیت نہیں پڑھا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا نہیں پڑھا۔ ماں باپ کی خدمت اور نافرمانی کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا، پڑھا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اور اسی طرح ہم نے دوسری چیزوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ پھر اگر ہم بھی ملوث ہو، افلا تعقلون، کیا سمجھ شریف میں آتا نہیں؟ کھوپڑی شریف میں آتا نہیں؟ سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کی۔ اس آیت کو کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کس سے نہیں مانگ سکتے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو بالصبر، صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور کس سے؟ نماز سے۔ یہ دونوں غیر اللہ ہے تو صبر یعنی ان سے مانگنا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا۔ یہ جاہلانہ۔ کون بندہ کہتا ہے اے صبر مجھے اولاد دے، اے نماز مجھے اولاد دے؟ کوئی نہیں، بلکہ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے ہم اللہ سے مدد طلب کریں۔ بے شک۔ اگر کوئی بندہ اس سے مانگے تو کفر ہے، اور کوئی مانگتا بھی نہیں ہے۔ مانگتے تو ہم ان سے، ان کا تو جواز ہی نہیں ہے، ان کا تو ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس کا ثبوت ہے تو اس سے تو آج تک مانگا ہی نہیں، اور کسی مفسر نے اس کا تو یہ ترجمہ کیا نہیں۔ یہ ہماری کیا ہے؟ غلط فہمی۔ صبر کر کے اللہ سے مدد مانگے، والصلاۃ، اور نماز پڑھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے صبر عطا کر، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے صبر عطا کرتے نا دعا، یہ دعا بالکل غلط ہے۔ اللہ سے صبر آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے راحت مانگے، آرام مانگے۔ آپ کہیں گے صبر مانگنے میں کیا ہے؟ صبر مانگنے میں نقصان ہے۔ صبر کب کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آئے۔ گویا کہ صبر مانگتا ہے تو گویا کہ تو پہلے مانگتے ہیں اللہ پہلے مصیبت دے، پھر اس مصیبت پہ کیا؟ تو مصیبت مانگتا ہے اللہ سے پہلے کہ اللہ مصیبت دے ہی نہ کہ مجھے پھر صبر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مصیبت ہو، ہاں اے اللہ اگر کبھی مجھ پر کوئی حالت آ جائے اس وقت مجھے صبر پر ڈٹا رہے، لیکن پہلے صبر ابھی مصیبت آئی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کون سا؟ نماز پڑھنا اور صبر کرنا، خاص طور پر نماز کا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرے، خشیت ہو، تقوی ہو، خوف ہو، وہ نماز پڑھیں گے، چھوڑیں گے بالکل بھی نہیں، یعنی وہ پڑھیں گے نماز۔ ٹھیک ہے، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے، اور کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے۔ نماز ہی انسان کو پھر اللہ قریب اور ہر اللہ کے قریب ہونے کے قرآن ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ دیکھو ایک بات ہے، آج بعض کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، الا سنو سنو سنو، یہ حرف تعزیز ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون کس سے؟ اللہ کے نام، ذکر سے۔ ذکر عبادت۔ ذکر سب سے بڑی کون سی؟
قرآن اعلان کرتا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا ذکر کون سی؟ نماز. یہ سکون بھی عطا کرے گا، راحت بھی، آرام. پڑھیں نماز عشاء کی، صبح کی، بیلنس رہتا ہے نیند کرنے میں بھی. صبح کی نماز اٹھتا ہے بندہ چست رہتا ہے، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سوؤں گا، اس کے بعد یہ چیزیں، ٹھیک ہے انسان بیلنس میں رہتا ہے. لیکن کیا کریں ہم، نماز تو پڑھتے ہی نہیں اور پھر وجہ سے ہماری زندگی میں سکون رہتا نہیں بے شک. آگے. اچھا نماز کون پڑھتے ہیں اور صبر کون کرتے ہیں؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، انہیں کن سے ملاقات کرنی ہے؟ اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا. موت آئے گی اور اللہ سے ملاقات ہوگی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں کیا خیال ہے کہ تم بیکار پیدا ہوئے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑے جاؤ گے؟ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد رکھو میں نے تمہیں وہ نعمت دی. اللہ تبارک اذکروا، یاد کرو میری وہ نعمت التی انعمت علیکم، جو میں نے کیا کیے؟ تم پر انعامات کیے. وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام عالمین پر کیا دی؟ فضیلت دی ہے. بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 انبیاء پیدا ہوئے. تبھی ہے نا قرآن میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه. بارکنا حوله یعنی مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں انبیاء مدفون ہیں. انبیاء کیا ہے؟ مدفون ہے، دفن ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں فضیلت کیا دی؟ تمام عالمین کی پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے واتقوا، تم ڈرو، یوما، ایسے دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی. شفاعت ہوگی، اس وقت شفاعت کریں گے نبی پاک صلی اللہ یا علیہ رب وسلم. امتی امتی، لیکن سفارش اب خود دیکھیں. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سب نبی کریں گے یا رب امتی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا اس دن سب نبی کریں گے یا رب نفسی یا رب نفسی. صرف ایک نبی کریں گے یا رب امتی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ. کیونکہ ہر انبیاء کو اپنی اپنی کچھ چیزیں یاد آئی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو 3 توریہ کیے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ 3 جھوٹ، اصل میں 3 توریہ تھے، ان کو یاد آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام ڈریں گے، لوگوں نے میری عبادت کی، کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے تیری عبادت کیوں کی؟ وہ ڈریں گے سفارش کرنے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی کوئی لغزش بھی آپ کے اعمال میں نہیں ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم عقلاً سوچتے ہیں، جہاں نبیوں کا عالم ہوگا کہ یا رب نفسی کریں گے، وہاں یہ پروانہ ہم نے عوام عام کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہر مرید جنت میں جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اللہ تبارک